نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کیا ہے؟ زبان سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ زبان سے کس طرح؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو اس کے اوپر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے، یہ اس کی بڑائی ہے کہ اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ اور جوارے سے کس طرح؟ سجدہ کر کے ادا کر دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی خوشی کی خبر دی جاتی یا کوئی خوشی ان کے پاس آتی، شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ تو یعنی شکر کرنے کا ایک یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں، کیونکہ سجدے میں انسان عاجزی کی انتہا کو ہوتا ہے، ناک اس کی زمین پر ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، اپنی ناک زمین پر ٹکاتا، اپنا ماتھا زمین پر ٹکاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ شکر کرنے کا کیا انعام ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، بس تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم نے میرا شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں اور زیادہ دوں گا تم کو، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب شدید ہے۔ یعنی اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہے، اللہ کی پکڑ شدید ہے۔ جس طرح دو باغ والوں کا قصہ آتا ہے کہ ایک کا باغ بہت پھلتا پھولتا تھا اور دوسرے کا باغ اتنا نہیں پھلتا پھولتا تھا، لیکن وہ اللہ کا بہت شکر گزار تھا، اور جس کا باغ پھلتا پھولتا تھا وہ اسے کہتا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ وہ کہتا تھا اس میں تو میرا کمال ہے، میں اپنے باغ کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کی کیئر کرتا ہوں، اس لیے میرا باغ اتنا پھلتا پھولتا ہے۔ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ جب اس کا باغ جب پک کر تیار ہو جاتا ہے اور جب وہ صبح اپنے گھر سے اکڑتا ہوا نکلتا ہے کہ میں اپنا آج پھل توڑوں گا، آج مجھے اپنی محنت کا پھل ملے گا، اور جب وہ اپنے باغ کے پاس آتا ہے تو اس کا باغ جل گیا ہوتا ہے، تو اپنے باغ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میرا باغ نہیں ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ پھر سے واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، پھر واپس آ کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرا ہی باغ ہے، اور اس وقت وہ ملامت زدہ بن جاتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کی بات کیوں نہیں مانی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، نعمت کا ملنا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں تو پھر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہوئے تو پھر آخرت میں ہو جائیں گے، اور آخرت کا سودا سب سے گھاٹے کا سودا ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بنایا، پھر اپنی روح پھونکی، تمہاری آنکھ کان بنائے، تمہارا دل بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اسے دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور وہ دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس،
جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور ان کی پاؤں میں یا ان کی پنڈلیوں میں ورم آ جاتے، اور جب اس کے متعلق ان سے پوچھا جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کا اجر پا لیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا اور بنایا مجھے من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے تو کیا معلوم ہم کبھی ہدایت پاتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور وہ بھی شکر ادا کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کافر گھرانے میں کیا لیکن انہیں ہدایت کی توفیق دی، انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا، کیونکہ اور بھی تو ہیں انہیں توفیق نہیں ملی، آپ کو ملی ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے، تو اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل کیا گیا، لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، اور پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں سوال کرنے والوں میں سب سے زیادہ تیز تھی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک خاتون اپنے والدین کے گھر ایک لمبا عرصہ گزارے اور پھر اللہ اسے شوہر نصیب کرے اور اسے اولاد عطا کرے، پھر وہ غصے میں آ کر کسی بات پر ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پہنچی۔ تو شوہر کی ناشکری سے بچنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدے کا حکم دیتے تو بیوی کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے اخراجات اٹھاتا ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے جب کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر برداشت کریں، معاف کر دیں، اور اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں نکالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، اور اگر کبھی نہ جانے انجانے میں ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہ کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔